مسلم شریف کی حدیث ہے اور جو دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خذوا عنی خذوا عنی، اللہ اکبر، قد جعل اللہ لہن سبیلا، لے لو مجھ سے، یہ مجھ سے سیکھ لو، لے لو، اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ یہاں فرمایا تھا نا او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ لے لو مجھ سے، یہ اللہ نے راستہ نکال دیا ہے، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے راستہ نکال دیا ہے۔ اور وہ راستہ کیا نکالا؟ فرمایا البکر بالبکر جلد میت و نفی سنت، کہ جو غیر شادی شدہ کنوارا بدکار ہوگا، البکر بالبکر، اگر دونوں کنوارے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ نکالا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ اور والثیب بالثیب جلد میت والرجم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر شادی شدہ بدکار ہوگا تو ان دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے لہن سبیلا، جو اللہ تعالیٰ نے سبیل وعدہ فرمایا تھا کہ ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا، تو یہ راستہ نکال دیا۔ واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، اور اگر کوئی دونوں آپس میں بدکاری کے مرتکب ہوں اور تمہارے پاس آ جائیں، فآذوہما، تو تم ان کو تکلیف دو، تکلیف پہنچاؤ، زد و کوب کرو، یا ان کو کسی بھی طرح کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرو، کوئی تعدیبی کارروائی کر سکتے ہو۔ اب یہ دونوں آیتیں چونکہ میں نے عرض کیا کہ سزا کے اعتبار سے بعد میں آنے والی آیات سے یہ سزا کے اعتبار سے منسوخ ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ان آیات کی تفصیل سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے اندر ہے، کہ یہ ابتداً یہ تھا اور بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں، یہ جو اس آیت کا یہ ابتدائی فقرہ ہے کہ واللذان یاتیانھا، واللذان آتا ہے 2 لوگوں کے لیے، اور یہ 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ 2 ایک مرد اور ایک عورت بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں سے بعض لوگوں نے اگر ہم جنس پرستی اس سے مراد لی ہے کہ اگر کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرے یا عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرے، یہ ہم جنس پرستی ہے، یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ آئیں تو ان کو ابتداً تم ان کو تکلیف پہنچاؤ، کیا مطلب کوئی سزا دے دو، یہ ابتدائی بات تھی، بعد میں اس کی بھی سزا مقرر ہو گئی کہ، لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ اس سے مراد یہ 2 قسم کا اصل میں اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے بدکاری کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ ایک کیٹیگری ہے شادی سے پہلے اور ایک ہے شادی کے بعد۔ اب اس وقت جو پاکستان میں قانون ہے، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے یا نہیں، پاکستان میں اس وقت جو قانون ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، لیکن وہ شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہے، وہ تقسیم ہے ایڈلٹری اور ریپ، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، زنا بالرضا اور زنا بالجبر، یعنی بالجبر جو بدکاری ہے اس کی سزا اور ہے پاکستانی قانون میں، اور بالرضا جو بدکاری ہے اس کی سزا اور ہے۔ شریعت نے یہ کیٹیگریز نہیں رکھی، شریعت نے یہ کیٹیگریز رکھی ہیں کہ جو بدکاری کرنے والا چاہے وہ ریپ ہو چاہے وہ بالرضا ہو، اگر وہ دونوں کنوارے ہیں تو ان کی سزا اور ہے، اگر وہ دونوں شادی شدہ ہے تو ان کی سزا اور ہے۔ پاکستانی قانون میں اگر ریپ ثابت ہو جائے تو چاہے وہ کنوارا ہو اس کے اوپر اس کی سزا موت ہے پاکستان، اور اگر ریپ ثابت نہ ہو، صرف بالرضا ہو، آپس میں دونوں نے رضامندی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، تو چاہے وہ شادی شدہ ہوں، پاکستانی قانون میں اس کی سزا زیادہ زیادہ 5 سال قید ہے اور چند ہزار روپے جرمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر آ جاتے ہیں تو ان دونوں، یہ کنواروں کے لیے ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما،
پہلی جو بات ہے وہ ان خواتین کے بارے میں ہو رہی ہے جو شادی شدہ خواتین. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ 2 کواروں کے لیے ہو رہی ہے. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ہم جنس پرستوں کے حوالے سے بات ہے. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں. ابتدائی حکم ان کے بارے میں یہ تھا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر تو وہ توبہ کر لیں اور اپنے کردار کی اصلاح کر لیں تو پھر ان کو ویسے ہی چھوڑ دو. یہ ابتداً بات تھی، اب نہیں ہے. اب اس کی سزا مقرر ہو چکی. چاہے وہ کوارے ہوں 100 کوڑے لگیں گے، اور ان کو اگر وہ اپنے معاملے سے باز نہیں آتے تو ان کو 1 سال کی جلا وطنی بھی کی جائے گی. اور ابتدا میں یہ تھا کہ اگر توبہ کر لیں اور وہ آپس میں وہ کردار کی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان کو ان دونوں سے اعراض کرنا ہے، ان کو کچھ دیر کے لیے ویسے چھوڑ دینا. ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ بھی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں نرمی دی ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اب چونکہ توبہ کی بات آئی کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر یہاں پہ توبہ کا قانون بھی بتا دیا کہ توبہ کا قانون جو اللہ نے بتایا ہے وہ بھی سن لیجئے. وہ کیا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا. تابہ یتوبو، اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا. دیکھیں توبہ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے اس کو کبھی بھی استغفار کے ساتھ کبھی کنفیوز نہ کیا کریں. استغفار زبان سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے، توبہ عمل کا نام ہے. توبہ زبان سے مانگنا نہیں ہے، زبان سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ عمل سے ہوتی ہے. زبان سے جو ہوتا ہے وہ استغفار ہوتا ہے. استغفار کا معنی ہے اللہ سے معافی مانگنا. ہمارے ذمے استغفار کرنا بھی ہے، ہمارے ذمے توبہ کرنا بھی ہے. عملی طور پر واپس آنا، اپنے گناہ کو چھوڑ دینا، اور جس کی 4 شرائط امام نووی علیہ الرحمہ نے بیان کی کہ سب سے پہلے یہ ان یقلع عن المعصیہ، توبہ یہ ہے کہ گناہ سے باہر آئے. عمل ہے نا، عملی طور پر کرنا پڑے گا. گناہ سے باہر آئے، چھوڑ دے اس کو. اور اگر کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اکبر، گناہ ہوئے جا رہا ہے، توبہ کیے جا رہا ہے، تو وہ اس کی توبہ تو قبول ہی نہیں ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ التوبۃ بدون الاقلاع توبۃ المکذب. جھوٹا آدمی توبہ ایسا کرتا ہے کہ وہ گناہ نہیں چھوڑتا، توبہ کرتا رہتا ہے. تو جو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگے لیکن گناہ سے باہر نہ آئے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کی بات تو کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں ہو کہ میں چلے اس دفعہ ہو گیا، آئندہ نہیں پکڑا جاؤں گا، آئندہ کوئی اور طریقہ اختیار کروں گا، سکیم اور ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو پہلی شرط ہے اقلاع، باہر نکلنا. اسی سے بہت سارے علماء کا خیال یہ ہے کہ صرف اس گناہ کی بات نہیں ہے جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں، بلکہ مطلقاً اگر آپ کسی ایک بھی گناہ میں ملوث ہیں تو گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ کرنا، ایسی توبہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. مثلاً آپ کسی ایک گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، کسی اور گناہ میں ملوث ہیں، جب تک آپ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حکم کی طرف واپس نہیں آتے، اللہ کی اطاعت کی طرف واپس نہیں آتے، اپنے کردار کی اصلاح کی طرف واپس نہیں آتے، آپ کی توبہ تو ہے ہی نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ. اب تابہ کے ساتھ اگر الہ آئے نا، تابہ کا معنی تو واپس آنا، اگر اس کے ساتھ الہ کا لاحقہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا، یعنی بندے کا اللہ سے توبہ مانگنا، رجوع کرنا، اللہ کی طرف واپس لوٹنا. اور اگر یہ ہو تابہ علی عین کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کی نگاہ کے ساتھ اس بندے کی طرف واپس تشریف لاتا ہے، یعنی اللہ اپنی نگاہ رحمت دوبارہ ڈالتا ہے اس کے اوپر، گویا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. لہٰذا تابہ علی کا معنی توبہ قبول کرنا، اللہ کا بندے کی توبہ قبول کرنا تابہ علی ہوتا ہے، اور بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا تابہ الی ہوتا ہے.
گویا جب بندہ تابہ الا کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر تابہ علا فرماتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ۔ انما التوبہ، انما کلمہ حصر ہے، کلیہ قاعدے کی بات، سوائے اس کے نہیں، بس صرف قانون یہ ہے کہ توبہ علی اللہ، یعنی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، کس کی؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، برائی کر بیٹھتے ہیں، بجہالۃ، اللہ اکبر، نادانی میں، عدم واقفیت میں۔ جہالت اس کیفیت کو کہتے ہیں جب آدمی کی سوجھ بوجھ اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو۔ یہ لا علمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی ایسی جذباتی کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مغلوبیت کے عالم میں ہو اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ بعض اوقات حالات کی مغلوبیت بھی انسان کو جہالت اور نادانی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لہذا گناہگار، وہ گناہگار جو مغلوبیت کے عالم میں گناہ کرتا تو اس کی توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے۔ یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اب وہ جہالت اور نادانی کی کیفیت کسی بھی وجہ سے طاری ہو سکتی، مثلا کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، یہ بھی جہالت کی کیفیت ہے۔ جہالت کا مطلب عدم واقفیت بھی ہے، جہالت کا مطلب نادانی بھی ہے۔ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، اس کے علم میں نہ ہو، اور جو ہی اس کو علم حاصل ہو گیا تو وہ فوراً توبہ کر لیتا، یعنی اس کی کیفیت تبدیل ہو۔ یا پھر وہ حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی سمجھ کام کرنا چھوڑ دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت، یہ جن سے مخالف، تنہائی میں جہاں کہیں بیٹھیں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا، باقی کام وہ کرتا۔ جہالت اور نادانی کی کیفیت وہ طاری کرتا کہ انسان آہستہ آہستہ ایسی بونگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ جو کوئی بھی ذہنی طور پر صحت مند آدمی نہیں کرتا۔ تو گویا وہ جہالت اور نادانی کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تنہائی میں، کوئی مرد اور عورت تنہائی میں کبھی نہ بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لا تخلون بامرأۃ، کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، کسی بھی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے۔ ولو قلت اقرئها القرآن، تیرے پاس یہ بہانہ بھی اگر ہو نا کہ میں تو اس کو قرآن پڑھا رہا ہوں، تو قرآن پڑھانے کے لیے بھی خلوت میں اکیلے نہ بیٹھے۔ کیوں؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ شیطان انسان کو ایسی مغلوبیت کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان جہالت میں چلا جاتا ہے۔ جب یہ جہالت میں جائے گا تو یہ گناہ کرے گا، لہذا دانستہ طور پر، سد ذریعہ کے طور پر اس کیفیت سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یہ رستہ ہی بڑا غلط ہے، لہذا اس سے بچنے کے لیے آپ کوئی کیفیت ایسی میں مبتلا نہ ہو جہاں جاہلیت ہو جائے گی، جہاں یہ جہالت کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جائے۔ لہذا یہ مغلوبیت، یوں سمجھ لیجئے گناہگار دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہگار وہ ہیں جو مغلوبیت کے عالم میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدمی سے گناہ نہ ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار۔ تو جس سے غلطی نہیں ہوتی نا وہ فرشتہ ہوتا، وہ انسان نہیں ہوتا۔ جو غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ لہذا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا وہ خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو ہمیشہ توبہ کر لیتے ہیں۔ لہذا توبہ ایسے نہیں ہر ایک کی قبول ہوگی، چار شرائط ہے اس کی۔ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلے۔ ان یندم علی فعلھا، اس گناہ کو جو کیا ہے اس پر وہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرے۔
اوہو غلط ہو گیا، میں نہیں کر سکتا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں کیا کر بیٹھا، شرمندگی محسوس کرے، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرے۔ اور تیسرا یہ ہے ان یعزم لا یعود الیہا ابدا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کرے، پورا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ گناہ کی طرف کبھی نہیں آؤں گا، یہ عزم کرے۔ یہ تین شرائطیں، اور چوتھی شرط اس وقت لاگو ہوتی ہے کہ جو گناہ کی نوعیت یہ ہو کہ آپ نے کسی کا حق مارا۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو جب تک حق پورا نہ ہو اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ چار شرائط ہے توبہ کی۔ اب یہ کرتا نہیں ہے توبہ توبہ استغفار، تسبیح پکڑی ہوئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ یہ بڑے بڑے ٹھگ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو جتنے بڑے ٹھگ تاجر ہوتے ہیں اتنے بڑی تسبیح پھیرتے ہیں، مصلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بلکہ جو یہ انسانی سمگلنگ میں جو جتنا بڑا کاروبار ہو رہا ہے، وہ سارے حاجی نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، نماز بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ یہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ فرمایا قانون سن لیجئے، انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ، نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، ثم یتوبون، پھر واپس آ جاتے ہیں، من قریب، فوراً ہی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ یعنی اللہ ان کے اوپر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دوبارہ نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ گویا اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ میں نے کہا تاب علی آ رہا ہے نا، یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کس کی توبہ قبول کرنی ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں کرنی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ اللہ کے ذمہ، اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی توبہ ہے ہی نہیں۔ کس کی؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، گناہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی ہے، اللہ اکبر، سامنے موت نظر آئی، قال انی تبت الآن، جو ہی موت دیکھی، اللہ میری توبہ، انی تبت الآن، اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مر جائیں کفر کی حالت میں، یموتون، مر جائیں، وہم کفار، اور کافر ہوں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ توبہ ایک زندگی کا منہج ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس کا نام توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے گناہ کرو پھر توبہ کرو، ہر وقت توبہ کے منہج پر رہنا ہے۔ توبہ اور استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک گناہ تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ استغفار فرماتے ہیں، فرمایا تم بھی کیا کرو۔ اب توبہ اور استغفار زبان سے معافی مانگنا، توبہ عمل سے واپس آنا، گویا قدم قدم پہ انسان پھسلتا ہے، قدم قدم پہ انسان کبھی نگاہوں کے ذریعے، کبھی سماعتوں کے ذریعے، کبھی زبان کے ذریعے، کبھی قدموں کے ذریعے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے وہ ہر وقت اپنے راہ راست سے ہٹتا، اور یہ کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ جو شخص کہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتا ہے،
اس لیے کہ آدم کی اولاد تو ایسی ہو نہیں سکتی کہ جس سے گناہ نہ ہو. گناہ تو ہوتا ہے ہر ایک سے، لیکن گناہ ہونا اور گناہ کرنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے. گناہ کرنے والے اور ہوتے ہیں، گناہ جن سے ہو جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. جن سے ہو جاتا ہے یہ نادانی میں ہوتا ہے، کبھی جذبات کی مغلوبیت میں. یوں سمجھ لیجئے گناہگار دو قسم کے. گناہگار تو ہر شخص ہے، گناہگار دو قسم کے. ایک گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے سے سیانے گناہگار، میں ان کو کہتا ہے یہ سیانے اور دماغی گناہگار ہے، جو پہلے سے سوچتا ہے اچھا یہ فلاں کام کر لوں کہ نہ کروں، پھر وہ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، اس کا انالیسس کرتا ہے، اس کے اسیسمنٹ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی، سسٹم سارا خراب ہے، ساری دنیا گناہ میں ملوث ہے، ہر شخص یہاں پہ کرپشن کر رہا ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، میں کر لوں تو کیا فرق پڑتا. کیلکولیٹ کرتا ہے سیانا بن کے، پورا سوچ سمجھ کے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کرنے کے بعد بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اس نے سوچا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا ہوتا ہے، اور سوچ سمجھ کے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی خیر ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا، لوگ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میں چھوٹا سا کر لوں گا، کیا فرق. یہ شخص جب گناہ کرتا ہے تو ایسے شخص کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ندامت کیسی، اس نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ندامت کیوں ہوگی؟ وہ اس کو کیوں چھوڑے گا؟ وہ اس پر توبہ کیوں کرے گا؟ وہ استغفار کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے پہلے سے سوچا ہوا. دوسرا شخص وہ ہے، دوسرا گناہگار، اس نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے، اس نے زندگی کا منہج طے کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کرنا، چاہے کوئی چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، یا اللہ میں نے نہیں کرنا. ڈرتا ہے. پرسیپشن کا فرق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے بخاری شریف کے اندر، پرسیپشن مختلف ہے. ایک آدمی گناہ کرتا ہو خیر ہے کوئی بات. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب، جب مومن گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے بارے میں یوں سوچتا ہے کہ جیسے کأنہ قاعد تحت الجبل. مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے. انہ قاعد تحت الجبل ویخاف ان یقع علیہ، ان یقع علیہ، اور اس کو ہر وقت ڈر یہ رہتا ہے کہ یہ کہیں پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے. یعنی گناہ اس سے جب سرزد ہوتا ہے یا گناہ کا جو تصور اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اتنا خوفناک تصور ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس کے اوپر یوں ہے، وہ یہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کسی بھی وقت پہاڑ اس کے اوپر گر سکتا ہے. جتنا خوف اس شخص کو آتا ہے ایسے مومن ہر وقت گناہ سے ڈرتا. فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ، جو فاجر ہے، فاسق و فاجر، یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کذباب علی انفہ، وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو. اور فعل کذا، جیسے وہ ایسے کر کے اڑا دیتا ہے نا، مکھی بیٹھی ہے اڑاتی، کوئی کیا فرق پڑا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. دوسرا شخص ڈرتا ہے ہر وقت کہ اس سے گناہ نہ سرزد ہو جائے. یہ اس کے دوسرے ایک شخص کے لیے ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، بس کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہے دو قسم کے گناہگار. اور جو گناہگار طے کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ میں تو گناہ نہیں کرنا، یہ بہت خطرناک کام ہے، میں مر سکتا ہوں، میرے اوپر پہاڑ گر سکتا ہے، جو ہر وقت اس کو بوجھ سمجھتا ہے، اس نے زندگی کا منہج کیا طے کیا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. وہ ہر وقت صبح و شام اذکار میں یہ دعا پڑھتا ہے کہ اللہ میرا دین بہترین کر دے، میرے دین کی اصلاح کر دے. جس نے اصل میں مجھے بچانا ہے، جو میرے اصل پروٹیکشن ہے وہ میرا دین ہے.
اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی ایسی بنا جو ہر لمحہ نیکی میں اضافے کا باعث ہو۔ اس کو پوری زندگی کا یہ منہج پسند، وہ کہتا ہے اللہ ہر لمحہ میری زندگی میں نیکی میں اضافہ ہو، گناہ میں اضافہ نہ ہو۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ میری موت ایسی بنا دے جو مجھے ہر قسم کے شر سے راحت کا سامان بن جائے۔ جس شخص نے اللہ کے ساتھ یہ پیٹرن زندگی کا طے کیا ہوا ہے، وہ چاہے گا کہ میں گناہ کروں؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں گناہ کروں، وہ چاہتا نہیں ہے میں گناہ کروں، لیکن گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے۔ گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے جہالت اور مغلوبیت کی بنیاد پر۔ کبھی وہ حالات سے مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور جس وقت وہ مغلوب ہوتا ہے اس وقت وہ نادانی کے کیفیت میں ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ میں نے جو اللہ سے عہد کیا ہے، یعنی اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، مغلوبیت کے عالم میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جس بھی حالت میں وہ گناہ کرتا ہے وہ حالت باقی تو نہیں رہتی، وہ تو اگلے لمحے تبدیل ہو جاتی۔ اگر جذباتی طور پر مغلوب ہوا تھا تو، اگر حالات سے مغلوب ہوا تھا تو، اگلے ہی لمحے جو ہی وہ اس مغلوبیت کے عالم سے باہر آتا ہے اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ اوہو مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ جو ہی وہ اپنے ہوش حواس میں واپس آتا ہے فوراً اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ یہ ہے ثم یتوبون من قریب، جو ہی اس کو اپنی ہوش حواس میں آتا ہے فوراً اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ منہج ہے جو اللہ کو پسند ہے، وگرنہ توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت کی جو یہاں سے غرغرے، یہاں سے نرخرے سے آواز نہیں نکل آتی نا، یعنی جان نکلنی شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا، یعنی مہلت ملی ہوئی ہے، توبہ آدمی کرے صحیح اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے زندگی میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ جس نے سچی توبہ کی، جس نے طے کیا کہ اللہ میں نے آئندہ ساری زندگی گناہ نہیں کرنا، تو کیا خیال ہے وہ پھر نہیں کرتا؟ پھر ہو جاتا ہے اس سے۔ گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا میں فرق ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اس کو نہ کبھی شرمندگی ہوتی ہے، نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے، وہ تو بڑے دھڑلے سے کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ قرآن نے یہ جو کہا ہے نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہ نہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانِ، بلکہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ خطوہ کہتے ہیں قدم کو، تو خطوات ہے کہ شیطان آپ کو ایک دم بڑی بیماری کی طرف نہیں لے کے جاتا، شیطان آپ کو ایک دم بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کرواتا۔ اگر شیطان آپ کو آ کے کہے کہ چلو بدکاری کرو، تو ہر انسان جس میں رتی بھر بھی ایمان ہوتا ہے نا، وہ اس کے دل میں خیال آئے بدکاری کا، ایک دم دہل جاتا ہے آدمی کہ نہ یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن اگر وہی شیطان صرف اتنا سا آپ کو ورغلا لے کہ تھوڑی سی بد نظری کر لے، کیا فرق پڑتا ہے، کون دیکھ رہا ہے، بس بد نگاہی شروع ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ ہے پہلا قدم شیطان کا۔ شیطان ہمیشہ ایک ایک قدم کر کے آپ کو آگے بڑھائے گا، قدم قدم کرتے 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 وہ وہاں لے جائے گا جہاں وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری صرف وہ نہیں ہوتی جس کو تم الٹیمیٹ بدکاری کہتے ہو، بدکاری وہ ہوتی ہے کہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، کان بھی بدکاری کرتے ہیں، یہ ساری بدکاری پہلے سے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ جو شرمگاہیں ہیں وہ تو اس بدکاری کی یا تصدیق کرتی ہیں یا تکذیب کرتی ہیں۔ جو عمل پہلے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے اس عمل کی تصدیق یا تکذیب ہوتی ہے شرمگاہوں کے ذریعے، اصل بدکاری تو ساری پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اس راستے سے جو شیطان کے قدموں میں سے ایک قدم ہے اس سے بچنا ہے، اگر توبہ کرنی ہے، اگر اس توبہ کے منہج پر زندگی گزارنی ہے،
اور توبہ کے منہج پر زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان روزانہ استغفار بھی کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور معافی مانگنا اور توبہ کرنا اس کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آدمی سوچے کس کس گناہ سے توبہ کرنا، نہیں، گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تواب، جو شخص ہر وقت توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ خود توبہ قبول کرنے والا، لیکن توبہ کوئی کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ گویا ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف واپس آنا، اور یہ ہر لمحہ ہر وقت پوری زندگی روزانہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کا پاؤں پھسلتا ہے، کبھی ادھر پھسلتا ہے کبھی ادھر پھسلتا ہے۔ پاؤں پھسلنے سے مراد صرف پاؤں نہیں ہے، کبھی نگاہ پھسلتی ہے، کبھی سماعتیں پھسلتی ہیں، کبھی بصارتیں پھسلتی ہیں، کبھی احساسات پھسلتے ہیں، انسان سارا دن پھسلتا رہتا ہے۔ بس انسان کا منہج توبہ کا یہ ہے کہ جہاں اس کو پھسلن محسوس ہو فوراً اپنا پاؤں واپس لائے۔ فوراً اپنی نگاہ واپس لائے، فوراً اپنی سماعتوں کی اصلاح کرے۔ اللہ اکبر، اگر یہ اس طرح سے کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور پھر وہ توبہ قبول ہی نہیں کرتا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر آدمی توبہ سچی کرتا ہے تو اس کی توبہ ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی ایک گناہ کرنے کے بعد کپڑا میلا ہو جائے تو کپڑے پہ گندگی لگ جائے تو گندگی لگنے کے بعد آپ اس کو دھو بھی لیں تو دھونے کے بعد بھی نشان رہ جاتا۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ نے یہ جو توبہ کا نظام بنایا ہے یہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ فرمایا کہ جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ دھل گیا، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر اس کے کہیں اثرات تھے اور وہ اثرات، گناہ کے اثرات کے اوپر اثرات چڑھتے جاتے ہیں، جیسے نیکی کی ایک خوشبو ہوتی ہے ایسے گناہ کی ایک بدبو ہوتی ہے، اور اس کے اثرات سے ماحول بھی متاثر ہوتا ہے اور مختلف چیزیں، انسان کے مختلف اور اعمال بھی متاثر ہوں گے۔ تو اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو یہ یقین رکھیں کہ نہ صرف وہ آپ کے کھاتے میں سے نکال دیا جائے گا بلکہ اس کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ سارے کے سارے وہ زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کے گناہ کی وجہ سے کہیں وہ کسی رجسٹر میں لکھا ہے تو وہ بھی نکل جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کوئی شخص اگر واپس آ جائے اللہ کی طرف اور واپس آ کے پھر اپنی اصلاح کر لے، کردار ٹھیک کر لے اپنا اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ ساری زندگی کیے تھے گناہ، وہ سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ دو قسم کے کرداروں کی بات ہے، وہ جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے اس امید پہ کہ بوڑھا ہوں گا تو میں اس وقت توبہ کر لوں گا، ان کے توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو لوگ ہر گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں، مغلوبیت کے عالم میں جو گناہ ہوتا ہے، وہ جہالت اور نادانی میں گناہ کرتے ہیں، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ سیانے گناہ گار جو سوچ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، چونکہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک بات پہلے یتیموں کے حوالے سے، جو وہاں پہ مختلف قسم کی بری عادات تھیں معاشرے کے اندر، بری رسومات تھیں، ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ پھر وراثت کے حوالے سے بات ہوئی، اور اب ایک اور بات خواتین کے حوالے سے جو وہاں پہ چل رہی تھی، وہ بھی وراثت کے
اپنے خود ساختہ اصولوں پر مبنی تھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی. ہوتا یہ تھا اس معاشرے میں کہ مرنے والی جو بھی میت ہوتی تھی اس کے ترکے میں جو بھی چیز ہوتی تھی وہ بطور وراثت وہ شخص لیتا تھا جو تگڑا ہوتا تھا. یعنی بڑے بیٹے جن کے پاس زیادہ طاقت ہوتی تھی وہ ساری چیزیں تھیا لیتے تھے، ان میں باقی چیزیں بھی وہ لے لیتے. اور خاص طور پہ وہ خواتین جو باپ کی منکوہ ہوتی اپنی والدہ کو چھوڑ کر، باقی جتنی بھی منکوہ خواتین ہوتی تھی ان کو بھی بطور وراثت وہ تقسیم کر لیتے تھے اور اس کے وارث بن بیٹھتے تھے. تو قرآن اس سے بھی منع کر رہا ہے، اس بد عادت سے بھی منع کر رہا ہے کہ عورتوں سے خواہ ان کو ان کے وارث نہ بن بیٹھو زبردستی. ولا تعدلوہن، اور نہ ہی تم ان کو اس لیے روک رکھو لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن. ایک عورتوں کے حوالے سے اور بات ہوتی تھی اس معاشرے کے اندر کہ خواتین جو ہیں ان کو طلاق نہیں دی جاتی تھی، ان کو چھوڑا نہیں جاتا تھا اور ان کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا جاتا تھا. ان کو روک کے ان کو اپنے پاس اپنے نکاح میں جکڑے رکھتے تھے کہ طلاق نہیں دینی، چھوڑنا نہیں. نیت کیا ہوتی تھی؟ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ جو کچھ اس کو مہر کے طور پر دیا ہے نا وہ خود لے لو. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تم ان کو روک رکھتے ہو، ایسا نہ کرو. فلا تعدلوہن، قرآن نے منع کیا ایسا نہیں کرنا. تو یہ ایک روش اس دور میں بھی تھی اور آج بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ بات موجود ہے. یہ آپ تنسیخ نکاح کے جتنے دعوے دیکھتے ہیں نا، یا آپ عدالتوں کا جائزہ لیں جا کے، یہ سارے طلاق یا خلا کے مسائل ہوتے ہیں. مرد طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو وہ سارا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے جو اس نے بیوی کو دیا ہوا ہے. قرآن نے حق بنایا، اصول بنایا، آگے بھی بیان ہوگا، سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان ہوگا کہ اگر مہر آپ نے جو بھی دیا ہے، چاہے وہ سونے چاندی کے ڈھیر دیے ہوں، طلاق دینے کی صورت میں آپ کچھ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے. اور جس عورت نے خلا لینا ہے وہ خاوند کا سے جو کچھ اس نے لیا ہے وہ اس کو واپس کر دے، وہ اس کو واپس کر دے، خلا لے لے. لہذا بدنیتی یہ ہوتی تھی کہ مرد عورتوں کو روکے رکھتے تھے اس لیے کہ یہ خود ہی تنگ آ کے جائیں گی تو اپنا جو وہ مال ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے کے جائیں. تو قرآن کہتا ہے ایسا نہ کرو. فلا تعدلوہن ولا تعدلوہن، ان کو نہ روک رکھو. لتذہبوا ببعض ما، کچھ لینے کے لیے ان میں سے ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے. الا، مگر ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کوئی خاتون ظاہری طور پر بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہے، کوئی ایسی اس سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، تو پھر تو تم بطور سزا کچھ کر سکتے ہو اس طرح کی بات. اس وقت تک یہی حکم تھا نا کہ ان کو روکے رکھو، ان کو اپنے گھر میں قید کر دو. تو اگر انہوں نے ایسی بھی کوئی حرکت نہیں کی، کوئی ایسی بھی بات نہیں کی، تو تم خواہ ان کو کیوں روکتے ہو؟ تو آج بھی جو بہت سارے لوگ گھروں کے اندر ناچاکی ہو جاتی ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں. مرد طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے مہر چھوڑنا پڑے گا، عورت خلا اس لیے نہیں لیتی کہ اس کو مہر واپس کرنا پڑے گا. لہٰذا اس مالی منفعت، اس مالی مفاد کی خاطر سال ہا سال مقدموں میں بھی رلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ طلاق نہیں دیتا، وہ خلا نہیں لیتی. عدالت کوئی فیصلہ کر دے تاکہ اس کا مہر اس کے پاس بچ جائے. مرد اپنے جو مفاد کو بچانے کے لیے ساری تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، عورت اپنے مفاد کو بچانے کے لیے. قرآن منع کر رہا ہے ایسی حرکت نہ کیا کرو. یعنی تھوڑے سے فائدے کے لیے تم عورتوں کے اوپر یہ ظلم نہ کرو. جہاں اگر کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو تم کو، ہاں البتہ عورت سے کوئی ایسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہو گیا تو بطور سزا ایسی بات ہو سکتی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، خواتین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو. عاشروہن کا مطلب ہوتا ہے بود و باش اختیار کرو، ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرو. یعنی گھروں کے اندر جو رہنا سہنا ہے، اصل میں اس معاشرے کے اندر، جاہلی معاشرے کے اندر، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، عورت کو ایک استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا. لہٰذا اسی بنیاد پر
عورتیں بطور وراثت تقسیم ہوتی تھی، جیسے باقی ترکہ تقسیم ہوتا ہے ایسے عورتیں تقسیم ہوتی. قرآن کہتا ہے تم کون ہوتے ہو عورتوں کو وراثت کے طور پر تقسیم کرنے والے زبردستی. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا اپنا حق بنایا ہے، جس طرح مردوں کا حق بنایا ہے اسی طرح عورتوں کا حق بنایا ہے. پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ حق کے اعتبار سے اور حق کی ریکگنیشن کے اعتبار سے اور ایک ہیومن جو سینکٹیٹی ہو سکتی ہے، جو کوئی انسانی تکریم کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں. البتہ دائرہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، کہیں حق حقوق میں مرد کا حق زیادہ ہے، کہیں عورت کا حق زیادہ ہے. یہ سارا کا سارا سسٹم جو حق حقوق کا ہے، یہ سارا کا سارا یہ عدل پر مبنی ہے، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک چیز کو آدھا آدھا کر دینا. مرد اور عورت کے حقوق کو اسلام نے آدھا آدھا نہیں کیا، بلکہ مبنی بر عدل دیا ہے. جہاں جس کا جو حق بنتا ہے، کہیں مرد کا حق بنتا ہے تو اس کو زیادہ دیا ہے، جہاں عورت کا حق زیادہ بنتا ہے تو اس کو دیا ہے. لہٰذا یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے ظلم کی بات ہو. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. خواتین اور مرد چونکہ اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے، اس رشتے میں مرد چونکہ قوام ہے، مرد ارننگ ہینڈ ہے، مرد نے سارا انتظام کرنا ہے، مرد منتظم ہے، اس لیے اس نے مرد کو حکم دیا ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اب یہ حق عورت کو دیا جا رہا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ. اللہ اکبر. ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی کو کوئی عورت پسند ہے تو اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کرے، جس کے ساتھ اس کو اس کی اچھی عادات کی وجہ سے، اس کی اچھی سیرت کی وجہ سے، اچھی شکل و صورت کی وجہ سے، یا کسی بھی اچھائی کی وجہ سے اس کو اس کے ساتھ رغبت ہے، تو وہاں تو سارے ہی حسن سلوک کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ. اگرچہ تمہیں ناپسند ہو تو بھی تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ اکبر. یہ وہ بہت بڑا حکم ہے اور انقلابی حکم ہے قرآن کا. یعنی اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا کہ وہ عورتیں جو تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں تمہیں ناپسند بھی ہو تو وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. البتہ ناپسندیدگی کے حوالے سے آگے قرآن نے اور حکم دیا ہے. انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ سبق میں مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.